تعالی میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے لوگوں خدا کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرو. یہ میرے رب کا فرمان ہے. میرے سے آپ ناراض نہ ہو. میں آپ کو نہیں کہہ رہا اور ادھوری بات بھی نہیں بتا رہا. میں آپ کو تعظیم و تکریم جن چیزوں کا کرنے کا رب نے حکم دیا ان چیزوں کی نشاندہی بھی کرنے لگا ہوں. قرآن کی نص سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. دعا کرے اللہ اپنے کرم اور فضل میں رکھے اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے میرا رب مجھے معاف کرے اور میری اصلاح ہو جائے. مگر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ رب کا فرمان ہے کہ لوگوں میری نشانیوں کا ادب کرو. اللہ کا فرمان ہے میری نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرو, ادب کرو. ان کا ادب کرنے والا صرف وہی تقوی والا ہے. اور اس ادب میں میرے بھائیوں جو بھی ہو جائے منافقت کو نہ ملنے دینا, منافقت کی ملاوٹ نہ ہونے دینا, بلکہ ظاہری طور پر بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرو, باطنی طور پر بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرو, پھر بات پوری ہوگی. اب یہاں ایک اور بڑا ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ What do we mean by شاعر اللہ؟ اللہ کی نشانیوں سے بھائی صاحب آپ کی کیا مراد ہے؟ What are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala جن کا ادب اور احترام پچھلے کم از کم 15 منٹ سے بار بار آپ ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ادب و احترام کرو, شاعر اللہ کا ادب اور احترام کرو. یہ کیا ہے جن کی تعظیم و تکریم کرنے سے آپ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے, رب فرماتا ہے ان کی تعظیم و تکریم, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے, رب فرماتا ہے. اس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے, رب فرماتا ہے. جن اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے سے انسان کا میرے بھائیوں دل پاک ہو جاتا ہے, وہ کون سی ہیں, وہ کیا ہیں؟ تو بھائی آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار وہ نشانیاں کون سی ہیں جن کا ادب کریں, جن کا احترام کریں, جن کی تعظیم کریں, جن سے محبت کریں تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی تقوی بنا دے گا, ڈال دے گا. تو سورہ بقرہ میں میرا رب فرماتا ہے, قرآن خود بولتا ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا and مروہ are amongst the signs, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. ایک اور مقام پر میرا رب فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اور قربانی کے پلے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے, تمہارے لیے رب فرماتا ہے ان میں بھلائی ہے. اب قرآن پاک کی ان آیات کو اگر ہم پڑھیں, ان آیات کو پڑھ کر سمجھیں, سبحان اللہ, ان آیات پر غور و فکر کریں, reading the verses from the Quran, we are forced to wonder. ہم مجبور ہو جائیں گے سوچنے پر کہ یہ صفا اور مروہ بھی تو عام پہاڑوں ہیں, یہ عام پہاڑیاں ہیں جیسے دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں, کئیوں سے چھوٹے ہیں اور کئیوں سے بڑے ہیں, مگر عام ہیں. کیا از خود ان میں کوئی ایسی چیز, ایسی خوبی موجود ہے جو ان کو خاص بناتی ہے؟ Is there something present within these mountains that makes them special? از خود ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو خاص بناتی ہے, منفرد بناتی ہے؟ ان پہاڑوں میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے قرآن نے اور کسی پہاڑ کا, ایورسٹ کی بات نہیں کی, K2 کی بات نہیں کی, میرے رب نے ہمالیاز کی بات نہیں کی, میرے رب نے صفا مروہ کی بات کی. ان میں, ان پہاڑیوں میں کیا ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے قرآن ان پہاڑوں کا ذکر اللہ کی نشانی بیان فرماتا ہے؟ بلکہ یہاں تک نہیں, قیامت تک کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنا حج اور عمرے کا لازم رکن بنا دیا گیا. کیا ان پہاڑوں میں منرلز ہیں؟ کیا ان میں کوئی سونا ہے؟ کیا ان میں کوئی تیل ہے؟ میں آپ کو بتا دوں ایسی کوئی بات نہیں. ان میں کوئی ایسے منرلز نہیں ہیں جو ان کو یونیک بنائیں, کوئی تیل کا ذخیرہ نہیں ہے جو ان کو خاص بتائیں. اور بھائی یہ عام پہاڑ ہیں جیسے دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں, مگر ان میں بخدا خاص بات یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو نسبت ہے
ان قدموں کے ساتھ جو میرے رب کی نیک بندی حضرت ہاجرہ اور بھائی جو ولیات ہیں نبیہ نہیں ان کے قدموں سے ان پہاڑیوں کو نسبت ہوئی. یہ قدم اس وقت ان پہاڑیوں کو چھوتے ہیں جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں. میرے اللہ کو یہ ادا یہ بے قراری اتنی اچھی لگی. تسی کہندے ہو جی سیم کے ذکر سنو او اے دیکھو یہ جو بے قراری یہ جو تڑپ ہوتی ہے اللہ کے لیے یہ میرے اللہ کو پسند ہے. یہ جو بے قراری اتنی تھی حضرت ہاجرہ میں میرے اللہ کو اچھی لگی. رب نے اس کو اپنی نشانی بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب. میرے بھائیوں اتنی اچھی لگی یہ بے قراری یہ تڑپ میرے رب کو اتنی پسند آئی. رب نے اس کو اپنی نشانی بنا دیا. اور جہاں تک نہیں اس نشانی کا ادب اور تعظیم و تکریم کا یہ جو تقاضا ہے یہ رب نے ایسا رکھ دیا کہ قیامت تک جو حج بیت اللہ یا عمرہ کرے گا اور بھائی جب تک کبھی غور کرنا جب تک ان صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان اسی طرح جس طرح حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر دوڑی تھی جب تک میں اور تم ایسے دوڑیں گے نہیں نا نہ ہمارا حج قبول نہ ہمارا عمرہ قبول. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. حضرات محترم اسی طرح بات کو تھوڑا سا آگے لے چلوں بات کو تھوڑا سا کھول لوں. اسی طرح وہ جانور جن کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جائے ان باتوں پہ پلیز غور کیا کریں سوچا کریں. تو آپ کو میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا مگر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنا بھی راستہ اسی میں ملے گا. کون سا راستہ؟ خدا کی قربت والا راستہ. ان واقعات ان باتوں پر غور کیا کریں حضرات. اسی طرح وہ جانور جن کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جائے ان کا مقام اور ہو جاتا ہے ان کا مقام اور ہو جاتا ہے. آپ اس طرح کیجئے گا ابھی ادھر ہی بیٹھے رہیں کل پرسوں اگلے کسی دن اگلے کسی ہفتے متے اون اٹھ کے ٹور جاؤ. آپ منڈی جائیں اور منڈی جا کر 2 بکرے خریدیں اور 2 بکرے ایک ہی بندے سے خریدیں ایک ہی دام کے خریدیں ایک ہی وزن کے خریدیں. ہو سکے تو ایک ہی رنگ کے خرید کے ان کو ایک ساتھ سامنے کھڑا کر دیں اور ایک بکرے کی دل میں نیت کر لیں کہ میں یہ والا جو بکرا ہے یہ اپنے اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس کو میں قربان کروں گا. اور جس بکرے کی نسبت اللہ کے نبیوں سے آپ نے دل میں کر دی تو قرآن میں اس بکرے کے بارے میں حکم آ گیا کہ یہ من شعائر اللہ ہے یہ اللہ کی نشانی بن گئی. اب اس نشانی کی تعظیم و تکریم کرنا میرے اللہ نے میں نے نہیں میرے اللہ نے تقوی کی شرط رکھ دی. اور وہ جو دوسرا بیچارہ بکرا وہ جو ساتھ دوسرا بکرا کھڑا ایک ہی قیمت کا ایک ہی وزن کا ایک ہی جگہ سے ایک ہی بندے سے لیا ہوا جس کی نسبت اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اس کو اپنے کھانے کے لیے اپنی خوراک کے لیے اپنے جسم کے لیے اپنی کنسمپشن کے لیے اس بکرے کو رکھا. تو میرے بھائیوں اس کا جو مقام ہے وہ عام ہے دوسرے جانوروں کی طرح. یعنی ثابت ہوا خدا کی نشانی صرف وہ ہے جس کی نسبت خالصتاً کسی حوالے سے اللہ کی ہو جائے. الہی حمد سے عاجز ہے سارا جہاں تیرا الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا. زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں
تیرے جلوے، ارے نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نیچا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، صاحبزادہ والا شان. میرے بھائیوں، میرے نانا جی حضرت شہنشاہ خطابت پیر سید احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن بیلیو او گڈی سٹیشن تو نکل آئی جے، گڈی سٹیشن ہی جو نکل آئی ہے. حضرات گرامی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جوش تو ہے ہی. نصیب علی دا لنگر جے کھاتا ہے، جوش تو ہے ہی مگر ہوش بھی ہے. اللہ کے کرم اور فضل سے کامل مرشد ہے، ہوش بھی ہے. میری اس اگلے جملے پر غور کیجئے گا. ارے جانور کو سنت ابراہیمی اور اسماعیل سے نسبت ہو گئی. ایک جانور کو سنت ابراہیمی اور اسماعیلی سے بھائی نسبت ہو گئی تو خدا کی نشانیوں میں شمار آ گیا. ارے پہاڑیوں کو، صفا مروہ کو حضرت ہاجرہ سے نسبت ہو گئی، خدا کی نشانیوں میں شمار آ گیا. ارے قرآن کو اللہ کے کلام سے نسبت ہو گئی تو من شاعر اللہ ہو گیا. ارے کعبۃ اللہ کو اللہ کے نبیوں سے نسبت ہو گئی تو من شاعر اللہ بن گیا. ارے مسجدوں کو اللہ کے سجدوں سے نسبت ہو گئی تو من شاعر اللہ بن گیا. اور پھر روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں ارے جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، تکریم کی، وہ متقی ہو گیا. ارے ان سب چیزوں کی تعظیم کرنے والوں کے دلوں میں رب نے تقوی اتار دیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا ہوش کیجئے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سب ارے من شاعر اللہ ہیں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ کعبہ ہے، چاہے وہ صفا ہے، چاہے وہ مروہ ہے، چاہے وہ قرآن ہے. تو مجھے یہ بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، لنگر کھا چکے ہیں، ارے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ارے کیا سید الانبیاء، فخر موجودات، باعث تکوین کائنات، ارے محبوب کبریا سے منسوب اور متعلق اشیاء یعنی حضور سے تعلق رکھنے والے، ارے حضور سے نسبت رکھنے والی چیزیں، ارے یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہوں گی؟ ارے بتائیے، ان کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام، ان کی عزت، کیا یہ باعث تقوی نہیں ہوگا؟ ارے وہ پاک ہستی اور رسول اللہ کی، اور جس سے قرآن ملا، جس سے ایمان ملا، جس سے اسلام ملا، بلکہ اس در سے ارے خود خدا ملا. ارے ان کی تعظیم و تکریم، ویسے تو تسی بڑے لبیک کے نعرے لاندے ہو، ان سب سن گیا جائے. ارے خدا کے نبی کی بات کر رہا ہوں. ارے ان کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام، ان کی عزت کیا باعث تقوی نہیں ہوگی؟ یا حافظ صاحب، یہ بدعت کا جو موضوع ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جاہو جلال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، سخائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. ہاتھ اٹھا کے
اسی ویسے نہیں بولے تے اے نہ سمجھو کہ سان بولنا نہیں آمدا. ہم حکم کے پابند ہیں میرے بھائیوں. وہ پاک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارے جس سے قرآن ملا، جس سے ایمان ملا، جس سے اسلام ملا، بلکہ وہاں سے خود خدا ملا، ارے ان کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام، ان کی عزت کیا باعث تقوی نہیں ہوگا؟ یا جیسے میں نے پہلے کہا حافظ صاحب، یہ جو بدعت والا موضوع ہے یہ صرف سرکار کی خوشی پہ آ کے فٹ ہوتا ہے. ارے یہ کیسی عجیب سوچ ہے، یہ کیسا عجیب منطق ہے. ارے جب کہ کائنات کے بہترین لوگوں کی اگر طرف جاؤ، ان سے ملو، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرو، ان کے بارے میں سنو، ان کے اصل کو پہچانو، تو بات ملے گی. میری مراد حضرت فاروق اعظم کی ہے. ارے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ارے میں تمہیں بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے، حجر اسود کے پاس گئے، حجر اسود کو چومنے لگے اور کہا اے حجر اسود سن، تو صرف ایک پتھر ہے، اور آج اگر تیری تعظیم، تیری تکریم، تیرا ادب، تیرا احترام عمر کر رہا ہے. اور عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا ارے یہ میری مراد کا نام عمر ہے. عمر وہ ہے کہ راستے پر جا رہا ہو، ابلیس آ جائے تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا حجر اسود میری بات سن، آج اگر عمر تجھے چوم رہا ہے، آج اگر عمر تیرا ادب و احترام کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ سے نسبت ہے. ارے تجھے میرے نبی کے لبوں نے چھو لیا ہے. اور یہاں رک کر اس بات کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے اللہ کی سب سے عظیم ترین نشانی ہے، ارے سب سے افضل نشانی ہے. آپ کے لبوں نے اگر ایک پتھر کو، حجر اسود کو چھو لیا، تو حجر اسود کا مقام یہ ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے اور جتنے غوث ہیں، جتنے قطب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے مومن ہیں، جتنی مومنات ہیں، امت مسلمہ میں سے حجر اسود سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جنت کا پتھر تو ہے ہی، مگر اس پتھر کو حضور کے لبوں سے جو نسبت ہو گئی. اور روز قیامت سن لیجئے، یہ پتھر ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا. ارے جس نے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اس محبت کو، اس پتھر کو محبت اور خلوص سے چوما ہوگا. حضرات یہ تو صرف مخلوق کی بات ہے، یہ تو صرف ایک پتھر کی بات ہے. میرا علم یہاں تک نہیں، استادوں نے آگے بھی پڑھایا، ارے کہا، سکھایا، پڑھایا کہ یہاں تو خالق بھی. یار یہ تو صرف مخلوق کی بات بتائی، حجر اسود کی بات بتائی. مخلوق ہے کہ خالق؟ مخلوق ہے. یہ پتھر تو مخلوق ہے، یعنی یہ بنایا گیا، اس کی بات بتائی. اور یہاں مخلوق کو مخلوق، ارے خالق قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے جب شہر مکہ کی قسم کھائی، خالق فرماتا ہے ارے میں نے جب شہر مکہ کی قسم کھائی تو رب نے قرآن میں 7 وجہ بھی بتا دی. اس کو پتا کہ آج کل کے دور میں شاید ایسے کوئی شیطان آ جائے جو یہاں کوئی رسول اللہ پر objection رکھے، تو اللہ نے یہ بات بھی صاف کر دی، بتا دیا کہ محبوب یہ مکہ کی قسم جو ہے نا، میں رب ہو کر اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے شب و روز یہاں گزرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، حق نصیب. ارے یہ میں خدا کی بات کر رہا ہوں، مخلوق کی بات نہیں کر رہا، میں رب کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ کرے آپ کے دل میں سوال آئے، اللہ کرے وہ نوجوان کتنا پیارا مسکرا رہا ہے، وہ کہے کہ حضرت صاحب
گل تے بڑیاں کر رہے ہو، قرآن تو سناؤ۔ پتر رک جا، واہ 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 واہ، آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ارے یہ خالق فرما رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے کہ محبوب یہ قسم میں رب ہو کر ارے صرف اس لیے کھا رہا ہوں۔ پروردگار کون سی قسم میں بھول گیا؟ رب کہتا ہے وہ جو مکہ کی قسم کھائی، رب کہتا ہے محبوب یہ قسم میں رب ہو کر ارے صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے نبی تیرے دن رات تیرے شب و روز اس شہر میں گزرتے ہیں۔ ارے یہاں کی ہوائیں، یہاں کی فضائیں جب تیرے جسم عنبری کا طواف کرتی ہے، اور یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے ان گلی کوچوں کی خاک کے ذرات اے میرے نبی تیرے تلووں کا بوسہ لیتے ہیں، تو میں صاحب لامقاں ہو کر بھی ارے مجھے اس پر بہار خطے کی قسمیں کھانے کو جی جاتا۔ آپ کے ذوق کی بات ہے رضوی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پورا سال میرا انتظار کریں، میں آپ کا کرتا ہوں۔ میں نوکر نوکر، آپ کے ذوق کی بات ہے۔ رب کہتا ہے ارے میں صاحب لامقاں ہو کر، صاحب لامقاں ہو کر بھی ارے مجھے اس پر بہار خطے، یا اللہ کون سا؟ فرمایا مکہ۔ رب فرماتا ہے اس پر بہار خطے کی قسمیں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ رب نے کہا اس لیے نہیں اے میرے نبی، انڈا ہو انڈا ہو انڈا، کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر، انڈا ہو 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 انڈا ہو۔ رب فرماتا ہے، آپ تشریف رکھیے میری بات غور سے سنیے۔ رب فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے ارے اس مکے کی قسمیں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ پروردگار کیوں چاہتا ہے سمجھ نہیں آئی، شاید لنگر زیادہ کھا لیا ہم نے، ارے شاید گھوم پھر زیادہ آئے ہم، سمجھ نہیں آ رہی۔ پروردگار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق نصیب حق نصیب حق نصیب۔ اے پاک پروردگار، مکے کی قسم، مکے کی قسم، مکہ پاک کی قسم، مکہ المکرمہ کی قسم اللہ نے کھائی۔ پروردگار وہاں زمزم ہے کیا؟ اس لیے فرمایا نہیں۔ پروردگار وہاں تیرے نبیوں رسولوں کے مزارات بھی ہیں، فرمایا نہیں اس لیے نہیں۔ پروردگار وہاں حجر اسود بھی ہے، ارے جنت کا پتھر ہے، زندہ پتھر ہے، فرمایا نہیں۔ پروردگار کس وجہ سے؟ میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب اے میرے نبی تو اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا عشق ہے، عشق رب العلا، ارے آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، ارے بھائی خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان نہیں اے میرے نبی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، نعرہ حیدری حیدری حیدری، حق نصیب حق نصیب حق نصیب۔ لبیک یا رسول اللہ، تہاڈا کہنا اور تے نبی دے بیٹے دا کہنا اور، آل نبی اولاد علی کا کہنا اور، امتی کا کہنا اور۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اب آپ کی جگہ کسی کے من میں اگر یہ سوال ہے میں پوچھ لیتا ہوں، پروردگار ہمیں یہ تو بتا دے، ارے میں بڑا گناہگار ہوں،
میری اوقات نہیں، مگر میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے سبق کے لیے، تاکہ کسی کی بات میں نہ آ جائیں، آپ صاحب کسی کی بات میں نہ آ جائیں، کسی کی بات میں نہ آ جائیں۔ پروردگار مخلوق ساری تیری، نبی بھی تیری مخلوق میں، مگر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ اے میرے اللہ، نبی پاک کو اتنا بلند مقام کیوں؟ یا اللہ، رسول اللہ کو اتنا بلند مقام کیوں؟ نبی پاک کو اتنی عظمت کیوں؟ نبی پاک کا اتنا اونچا مقام کیوں؟ تو میرے رب کا قرآن کھڑا ہو گیا، میرے رب کا قرآن کھڑا ہو گیا، میرے اللہ کے قرآن نے جواب دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ اس طرح سن رہے ہیں، ارے آپ کو تو کانپ جانا چاہیے، آپ کے تو دلوں کے زنگ اتر جانے چاہیے۔ ارے یہاں میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا، میری زندگی کی شاید آخری گفتگو، آپ کی زندگی کی شاید آخری گفتگو، ارے زندہ ہو کر سنو، مردہ نہ بنو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے رب کا قرآن کھڑا ہو گیا، میرا رب کا قرآن بولا، میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ارے جوڑ کر بلند کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں بلند کیا؟ رب نے فرمایا جوڑ کر ارے بلند کر دیا۔ جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا، ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا، تاکہ ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ رب کا ذکر محبوب کے ذکر کے بغیر ارے کیا نہیں جا سکتا۔ ارے کس طرح لوگ نبی کو اپنی طرح عام بشر سمجھے، میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ارے جب تیرا میرا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نہیں، تیرا میرا ذکر رب نے اپنے ذکر کے ساتھ نہیں جوڑا، رب نے محمد رسول اللہ کا ذکر جوڑا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، جو خاک تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ ارے قرآن تڑپ گیا، قرآن پھر بولا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتا۔ رب فرماتے سونیا، ارے تیری رضا میری رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رب کہندا ہے سونیا، او ساتھی دی گل کر لئیے نا نال نال۔ رب کہندا ہے سونیا، او تیری رضا میری رضا۔ قرآن سے پھر میں نے پوچھا اے قرآن بتا اور کوئی بات؟ قرآن بولا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ارے فرما دیجئے اے محبوب تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ارے کون کون سی دلیل دوں؟ ارے نوجوان اور ینگ مین، what more do you want؟ تجھے کون کون سی بات بتاؤں؟ ارے قرآن کو کھول، قرآن کو پڑھ۔ تو نے قرآن کو صرف یہاں رکھا، قرآن کو کھول تو صحیح۔ ارے قرآن کو پڑھ، قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، اے حبیب، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ارے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ رب نے فرمایا سونیا، اور تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیری بیعت میری بیعت کوئی فرق نہیں۔ ارے مابین میں اے ونڈ اللہ پاک دی قسمیں میرے رب دیجئے، میرے اللہ دیجئے۔ رب نے فرمایا ارے محمد توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی، اور جبرائیل میرا ہوگا، خادم تیرا ہوگا۔ اے میرے نبی اخلاق تیرا ہوگا، انکا لالا خلق عظیم میں کہوں گا۔ ارے دشمن محمد دشمن تیرا ہوگا، انا شانیہ کا الابتر میں کہوں گا۔ شہر مکہ تیرا ہوگا، لا اقسم بہذا البلد میں کہوں گا۔ بول
تیرا ہوگا. وما ینطق عن الہوا، میں کہوں گا اے محمد، اے مصطفیٰ، اے احمد، ارے چہرہ تیرا ہوگا. والضحیٰ، میں کہوں گا قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا، توحید میری ہوگی. لا الہ الا اللہ تو کہے گا محمد رسول اللہ، میں کہوں گا پروردگار میں تے من گیا. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ارے ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین اور نعمت میرے رسول اللہ کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا ارے صدقہ تیرا. نعرہ تکبیر، حیدر رسالت، حیدر 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 علی 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 حق 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 علی حق. نعرہ حیدری حیدری. واہ مرشد، نعرہ تکبیر پورے جذبے کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب. جیوے 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 جیوے. دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. او بیلیو، او میں تواڈے ووٹ نہیں لینے. اے ووٹ لینا اوکھا ہے. بابو جی بولڈا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ الیکشن کھلوتے، بڑی مشہور گل ہے. تو مریداں نے آ کے ہاتھ جوڑ لے. انہوں نے آخیا سرکار جان تواڈی ہے پر ووٹ ہوتا. سبق ووٹ نہیں لینے، اسی دے آپو رسول اللہ دا ووٹ. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ووٹ دین والے ہاں. میں تہاڈا ووٹ نہیں لینا. میں تو آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں یہ آپ کو جوش دلانے کے لیے کوئی یہ معاملات نہیں. وہ تو الگ بات ہے کہ جوش خطابت جو ہے، نہیں جی نہیں، یہ جو خطابت کا فن ہے یہ علی کے گھر کی لونڈی ہے. یہ بات ہے، یہ بات ہے. تسی بھی علی علی ہو جاؤ. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرات محترم، یاد رکھیے گا میں آپ کو جگانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں آیا ہوا، میں آپ کو رلانے بھی نہیں آیا ہوا، میں آپ کو ستانے نہیں آیا ہوا. میں آپ کی صرف خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ کی خدمت کروں گا اللہ کی رضا کے لیے تو میرا رب میرے پہ راضی ہو. بس اتنی سی بات ہے. میری کسی بات کا برا نہیں منانا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا. کئی باتیں میرے منہ سے اگر نکل جاتی ہیں تو یاد رکھیں میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں پیر نہیں، میں تو پیروں کا نوکر ہوں. میں پیروں کا نوکر ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں. میری کسی بات کا برا نہیں منانا، اور اگر آپ برا نہیں منائیں گے تو اس کے بدلے میں ایک وعدہ کر لیجئے کہ دل کھول کے بات کو سن. قرآن اور حدیث کی بات ہے، میرے نبی کی بات ہے، میرے اللہ کی بات ہے. دل کھول کر بات کو سنیے، دل کے اندر کوئی ملال نہ رکھیے. یہ نہ دیکھیے کون بول رہا ہے، اور میں تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اللہ کی قسم
میں تو دیکھ میرا اندر تسی نہیں جانتے، میرا رب جانتا ہے جنہیں پردے پائے جی. آپ نہیں جانتے، میں تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. آپ میری بات پر غور کیجئے گا. حضرات محترم یاد ہے عقیدے کی اپنے گھروں، اپنے پیسوں سے، اپنی زندگی سے بھی میں کہتا ہوں ارے بڑھ کر حفاظت کرو، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. ارے تم اگر غازی ہو، تم نمازی ہو، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، میں کہتا ہوں محدث ہو، مجدد ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، پیر ہو، ارے قرآن سنو کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ارے تم جو بھی ہو، اگر سرکار مدینہ کی گستاخی کی، او بھائی قرآن یہ کہتا ہے، یہ کوئی جوش کی بات نہیں، یہ ہوش بھی ختم، ارے یہ حقیقت ہے. قرآن یہ کہتا ہے اگر سرکار مدینہ کی گستاخی کی، اگر نبی کے ارے بادشاہ کی بے ادبی کی، تو نیکیوں کا باغ اجڑ جائے گا، ارے لٹ جائے گا، تم جہنمی ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں آسمان، اس کھلے آسمان کو دیکھا کرو. آسمان کے نیچے ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش معلی سے بھی نازک ہے. ارے حضرت جنید البغدادی، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ جیسے بزرگ کامل ولی اپنے وقت کے، ارے جس وقت مدینے کی فضا میں داخل ہوتے تو اپنے آقا کی ادب میں اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے. ارے ان کی کرامات بیان کرتے ہو، ہم ماننے والوں میں سے اللہ کی فضل سے ارے اپنی سانسوں کو مدینے میں جا صدقہ، آپ کے اس جذبے کا صدقہ، اتنی سردی میں اللہ کی قسم اتنی سردی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، میرے تار آنسو نکلتے. اور خدا کی قسم میں نے جب یہ پڑھا تو میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ